اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سٹیج پر تشریف فرما معزز و محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، عظیم الشان نقشبندی اجتماع کے شرکاء، میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے اس پیرانہ سالی مختلف عوارض اور دل کی ایک بڑی سرجری کے باوجود کہ جبکہ ڈاکٹرز نے ان کو آرام کا کہہ رکھا ہے، ڈاکٹرز کی ہدایات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنی مشائخ کی تربیت کا حق ادا کرتے ہوئے ایک عظیم الشان نقشبندی اجتماع منعقد کیا ہے، اور اس اجتماع کے انعقاد میں ان کے ہونہار فرزند عزیزم صاحبزادہ عمر فاروق نقشبندی نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے اس اجتماع کی تیاری کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی دامت برکاتہم کی صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کرب اور فکر عطا کیا ہے وہ فکر ان کی اس جماعت میں بھی منتقل فرمائے، اور اس نقشبندی سلسلے کی محنت کو ان کے ذریعے، ان کی اولادوں کے ذریعے، چاہے وہ روحانی اولادیں کیوں نہ ہوں، قیامت کی صبح تک جاری اور ساری فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب احسان کا یہ ہے کہ عبادت کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے استحضار کی۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں جو معیت کا احساس ہوتا ہے، اس معیت کے احساس کو بھی احسان کہتے ہیں، اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو سوچ لو اور یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو حدیث احسان کہتے ہیں۔ یہ کیفیت، یہ ایک عبادت کے اندر حاضری، اس کیفیت کے نام کو نبی علیہ السلام نے احسان فرمایا ہے۔ نمبر 2، احسان کا مطلب ہے، دوسرا مطلب کہ انسان کا کوئی فعل، کوئی عمل جس سے دوسرے نفع اٹھائیں، جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں،
حالانکہ وہ حق نہیں رکھتا، حالانکہ وہ اس پر فرض نہیں، لیکن کوئی بندہ بحیثیت انسان کسی دوسرے کو کوئی چیز ہدیہ کر دے، عطیہ کر دے، تو اس کو بھی احسان کہتے ہیں کہ احسان ایک ایسے عمل کا نام ہے کہ جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیو، وقت کم ہے، تفصیل کے ساتھ اس موقع پر گفتگو احسان پر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو احسان کا مفہوم ہے، اس مفہوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احسان جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں عدلے کا بدلہ ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کوئی بندہ اگر احسان کرے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں؟ خاوند احسان کرتا ہے، اپنی بیوی پر احسان کرتا ہے، اس کے نان نفقے کا بندوبست کرتا ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ الفت رکھتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے، زمانے کی گرم سرد ہواؤں سے اس کو بچاتا ہے۔ یہ ایک خاوند کا احسان کس پر ہے؟ بیوی پر۔ بیوی اس احسان کا بدلہ کس طرح چکاتی ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اس کے ناموس کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ایک مالک ہے اور ایک اجیر ہے، ایک آجر ہے، ایک مالک ہے، ایک مزدور ہے۔ ایک مالک ایک مزدور کے حق کا لحاظ رکھتا ہے، اس پر احسان کرتا ہے، اس کو ہدیہ بھی دیتا ہے، اس کو تنخواہ بھی دیتا ہے، اس کے میڈیکل کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے، اور اس کے میڈیکل اخراجات بھی اٹھاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کا حق مالک پر بھی ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ مالک ایک احسان کرتا ہے کہ مالک تنخواہ دیتا ہے، اجرت دیتا ہے، چاہے وہ ڈیلی ویجز ہو، چاہے وہ ماہانہ ہو، چاہے وہ سالانہ ہو، اس کے بدلے مزدور اس احسان کا بدلہ احسان سے اتارتا ہے کہ مالک نے اپنی املاک بھی، اپنے اثاثے بھی، اپنی فیکٹری بھی، اپنا مال بھی، اپنا منال بھی وہ مزدور کے سپرد کرتا ہے، اور مزدور اس کا احسان کا بدلہ جو تنخواہ کی صورت میں ہے، جو میڈیکل الاؤنس کی صورت میں ہے، وہ مزدور پھر اس کے مال کی حفاظت کر کے اور اس کے اندر اور زیادہ ویلیو اور قدر بڑھا کر کہ میرے مالک کا مال اچھی قیمت پر بک جائے، اس پر محنت کرتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میرے بھائیو، یہ احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اسی احسان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدیے کے بارے میں، جو تحفہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر کوئی تحفہ دے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بڑھ کر، اس کے تحفے کو قیمت سے بڑھ کر اس کو ہدیہ واپس کرو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اگر کوئی بندہ ہدیہ پیش کرتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑھ کر اس کو ہدیہ عطا فرماتے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کسی نے دیا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یک طرفہ ہدیہ وصول کیا ہو، بلکہ آقا نے اس سے بڑھ کر ہدیے کو واپس لوٹایا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میرے بھائیو، اب جب یہ عدلے کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو ہم غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر کیا احسان کیے۔ اللہ اکبر! راتوں کو کیوں جاگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ راتوں کو کیوں روئے؟ ذرا غور کیجئے کس کے لیے روئے؟ اپنی ذات کے لیے روتے رہے۔ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، وہ ورم اپنے لیے کوئی مال مانگتے تھے، کوئی اولاد مانگتے تھے، کوئی نفع مانگتے تھے، کوئی کاروبار میں برکتیں مانگتے تھے؟ نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے
دونوں جہانوں کا مالک بنا کر بھیجا، دونوں جہانوں کے فیصلے ان کے سپرد کر دیے۔ ہر نبی کو ایک آپشن دیا جاتا تھا کہ آپ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ ہر نبی نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگی، لیکن ایک واحد نبی الانبیاء تھے، امام الانبیاء تھے، امام الملائکہ تھے، انہوں نے اپنے لیے کوئی چیز نہیں مانگی، انہوں نے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے شفاعت کا حق مانگ لیا تھا۔ میرے بھائیو، یہ احسان ایسا ہے کہ ہم پوری زندگی بھی نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر مر مٹیں، پھر بھی اس احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ جتنی محبت نبی علیہ السلام نے اس امت کے ساتھ کی ہے، میرے بھائیو کسی نبی نے اپنی امت کے ساتھ ایسی محبت نہ کی۔ رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اپنے احباء سے جلدی ملوا دینا، یا اللہ جن سے محبت میں کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے میری جلدی ملاقات کر دینا۔ بار بار تکرار کر رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جانیں قربان کی، ہم نے اپنے اوپر آپ پر مال قربان کیا، ہم نے اپنا سب کچھ آپ پر وار دیا، لیکن آپ محبت کرنے والوں سے جلد ملاقات کا تذکرہ اللہ کے حضور دعا کی صورت میں کر رہے ہیں۔ وہ محبت کرنے اور کرنے والے کون ہیں آپ کے؟ انہوں نے بولا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ تمہارے سامنے قرآن اترا، تیرے سامنے قرآن جبرائیل لے کر اترا، تیرے سامنے قرآن مجھ پر اتارا گیا، تو نے قرآن کی آیت پہلی مرتبہ میرے سے سنی، تم نے اس پر یقین کر لیا، جبرائیل کو بھی آتا دیکھا، قرآن کو بھی اترتے دیکھا، شریعت بھی مجھ پر اترتی دیکھی، مجھ سے وہ بیان ہوتے بھی سنی۔ میرے احباء تو وہ ہوں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا ہوگا، نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ انہوں نے غیب پر ایمان لایا، اور غیب پر ایمان بھی ایسا لایا اور محبت میں ایسے کامل ہوئے کہ اگر تم ان پر یہ آپشن ان کے سامنے رکھ دو کہ تم اپنی جان بھی قربان کر دو، تم اپنے مال بھی قربان کر دو، اور تم اپنی اولاد بھی قربان کر دو، لیکن خواب میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ایک طرف ہو، دوسری طرف جان بھی ہو، مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، یہ ساری چیزیں قربان کرنے پر تیار ہو جائیں گے نبی علیہ السلام کی خواب میں ایک مرتبہ زیارت کے لیے۔ میرے احباء وہ ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نبی علیہ السلام نے احسان کیا ہے کہ نبوت کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے ہمارے لیے، نبوت دعا مانگتی رہی ہمارے لیے، نبوت کے پاؤں پر ورم آتا رہا ہمارے لیے۔ یہ نبی علیہ السلام کا احسان ہے کہ پچھلی امتوں کے انبیاء یہ خواہش رکھتے تھے، لیکن خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن تمنا رکھتے تھے، دعا کی صورت میں کرتے رہے، لیکن تمنا پوری نہ ہوئی۔ تمنا پوری ہوئی تو آپ کے بارے میں ہوئی کہ کاش ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہوتے، ہم پیغمبر نہ ہوتے، ہم رسول نہ ہوتے، ہم نبی نہ ہوتے، ہم ایک عام امتی ہوتے، لیکن اور خاتم الانبیاء کی امت میں ہوتے۔ آپ کو اور مجھے تو یہ بن مانگے مل گئی نا نعمت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص مہربانی فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اب جب بھی دعا کریں، دعا کے اندر ہم یہ دعا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی کہ نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ ہم دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہم پر احسان کیا۔ جواباً نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگر کوئی ہدیہ دے تو ہدیہ بڑھ کر واپس کرو۔ میرے بھائیو، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا محبت جو نبی علیہ السلام نے ہم سے کی، کیا اس کا عشر عشیر بھی محبت ہمیں نبی علیہ السلام سے ہے؟ کیا اس درجے کی اطاعت جس طرح نبی علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کی، کیا اس طرح کی اطاعت ہم نے نبی علیہ السلام سے کی؟ نبی علیہ السلام کی آنسوؤں کا صدقہ تو ہم کیا اتاریں گے؟ میرے بھائیو، ہماری زندگی میں سنت ایک غیر عمل بن کر رہ گئی۔ ہم بانگے دوہل کہتے ہیں کہ سنت ہی تو چھوڑی ہے، فرض تو نہیں چھوڑے۔ ابو مجاہد صاحب یہاں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواج شریف پر حاضری کے لیے حضرت مرشد عالم والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جانے والے تھے۔ اب مواج شریف پر جانے سے پہلے وہ ریاض الجنہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے اس نیت سے کہ
کہ میں کچھ نور لے کر، کچھ ذکر لے کر، کچھ اپنے قلب کی صفائی کر کے، کچھ زبان سے کچھ درود شریف استغفار کر کے، تھوڑی دیر مراقبہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاؤں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا تو پھر بھی نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نور لے کر جاؤں تو چہرہ دکھانے کے قابل ہو سکوں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں ریاض الجنہ میں بیٹھا، تھوڑی دیر درود شریف پڑھا، تھوڑی دیر استغفار کیا، تھوڑی دیر مراقبہ کیا، جو ہی مراقبے کے لیے سر جھکایا تو ایک غنودگی طاری ہو گئی، اسی غنودگی کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ حضور ایسا عاجز کا سلام قبول فرما لیجئے۔ آج ہندوستان میں ایک بحث علماء کے اندر چھڑی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ قبر مبارک میں حیات ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں آپ کو حیات حاصل نہیں، تو آپ خود ہی ارشاد فرما دیں، خوش قسمتی سے آپ کی زیارت مجھے ہو گئی، آپ خود ارشاد فرما دیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قبر میں حیات ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ ہم جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اس صلاۃ و سلام کو بھی آپ سنتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اس صلاۃ و سلام کو بھی آپ سنتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ میں صرف سنتا ہوں بلکہ اس صلاۃ و سلام کا جواب بھی دیا کرتا ہوں۔ پھر ابا جی نے ایک بات پوچھی، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے لمحہ فکری ہے، وہ احسان کا بدلہ احسان والی بات ہے، وہ معاملہ عدلے کے بدلے والی بات ہے۔ پھر ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیجئے کہ کیا ہر امتی کے سلام کا جواب آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جو بھی آتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک فرق کر لیتا ہوں کہ جن کے چہرے میرے چہرے جیسے ہوتے ہیں میں ان کی طرف چہرہ کر کے جواب دیتا ہوں، لیکن جن کے چہرے میرے چہرے جیسے نہیں ہوتے، جنہوں نے اس سنت کے نور کو اپنے چہرے پہ ظاہر نہیں کیا ہوتا، جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوتی، ظاہر کی سنت نہیں اپنائی ہوتی، جب وہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو اس وقت میں ان کے سلام کا جواب تو دیتا ہوں، لیکن میں مواجہ شریف کی طرف سے اپنے رخ انور کو پھیر لیا کرتا ہوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پھیرنے کا مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مروتاً جواب تو دے دیتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں، ہدایت اللہ کے پاس ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کوئی بھی ہدایت کا موقع آتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، چنانچہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں لیکن اپنے چہرے کو پھیر لیا کرتا ہوں۔ آج میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی، اپنے چہرے کو بھی، اپنے سر کو بھی، اپنے ٹخنوں کو بھی، اپنی مسواک والی سنت بھی، اپنی معاشرے والی سنتیں بھی، اپنی شادی والی سنتیں بھی، غمی والی سنتیں بھی، یہ ساری کی ساری سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مانتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیشوا مانگتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا عشق کا اظہار کرتے ہوئے آج ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہم پر اللہ نے احسان فرمایا، کیا اس احسان کا بدلہ یہ نہیں کہ اس مبارک اجتماع کے موقع پر کہ جس کو منعقد کیا حضرت مولانا پیر عبد الشکور نقشبندی نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، للہیت کے ساتھ کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہم تقریباً ہم عمر بھی ہیں، ماشاءاللہ اللہ کا ولی ہے۔ اس اللہ کے ولی کے اس بلائے ہوئے اجتماع میں آپ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ عدلے کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان چکائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون اپنے چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جیسا بنائے گا؟ نہیں، سارے ہاتھ ایک کھڑا کریں کہ سنت ہماری زندگی میں آئے گی، انشاءاللہ اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں آئیں گی، چلنے پھرنے کی سنتیں ہم لے کر آئیں گے، کھانے پینے کی سنتیں لے کر آئیں گے، میٹھی سنتیں بھی لے کر آئیں گے، اور جن سنتوں کی زد دل پر پہنچے گی، ٹھیس پہنچے گی دل پر، اس سنت کو بھی اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اس لیے اس اجتماع مبارک میں وہ بندے صرف کھڑے ہو جائیں کہ جو آج اپنے چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چہرہ بنائیں گے انشاءاللہ۔
امتحان ہے، امتحان ہے، اس امتحان میں انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے۔ ہم نے جب صلاۃ و سلام ہم پیش کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے انور کو پھیرے نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ دیکھیں کہ وہ آ گیا میرا دیوانہ جس نے میرے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کا بدلہ احسان اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اجتماعات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے احسان کو بھی مانیں اور توحید کو اپنے اندر لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل کے اندر بسائیں۔ یہ دل کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس اللہ کے ذکر سے اپنے دل کے اس خانے کو آباد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دور قریب سے ماشاءاللہ کثیر افراد تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پسند اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔